پاکستان کا قطر سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی حملہ علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہنگامی دورہ قطر، امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ملاقات۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، مکمل یکجہتی حمایت کی یقین دہانی۔ کہا پاکستان کو قطر کے خلاف اسرائیلی حملے پر سخت تشویش ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا مقصد علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا پاک قطر تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے کردار کی تعریف۔ امیر قطر کا اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر۔ جلال پور، پیروالا، اوچھ شریف، لیاقت پور، بھاول نگر میں سیلاب سے ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ جلال پور پیروالا کشتی حادثے میں اموات کی تعداد 6 ہو گئی، مزید 5 لاشیں نکال لی گئیں۔ حادثے میں 28 افراد ڈوبے، 19 کو بچا لیا گیا، 3 لاپتہ، تلاش جاری۔ بھاول نگر میں کشتی الٹ گئی، 20 افراد کو ریسکیو کیا گیا، 2 کی تلاش جاری۔ احمد پور شرقیہ میں بھی کشتی کو حادثہ، سوار 4 افراد اپنی مدد آپ کے تحت پانی سے نکل آئے۔ لیاقت پور میں بھی ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی کو حادثہ، 2 خواتین سمیت مزید 3 لاشیں نکال لی گئیں، تعداد 8 ہو گئی۔ ہیڈ پنجی دن پہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ مظفر گڑھ میں سیلاب سے 140 سے زائد دیہات زیر آب۔ تحصیل علی پور کا 80% علاقہ ڈوب گیا، ہزاروں ایکڑ سے زائد رقبے پر فصلیں زیر آب۔ راجن پور کے کچے کے نشیبی علاقوں میں بھی پانی داخل، رجحان متاثر۔ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے 900 افراد جاں بحق ہوئے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ آئندہ مانسون کی ابھی سے تیاریاں شروع کرنا ہوں گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی چیئرمین این ڈی ایم اے کے ہمراہ سیلاب کے حوالے سے بریفنگ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک بولے، ملک بھر میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کے پی کی حکومت نے بہترین طریقے سے سیلاب سے نمٹا۔ کے پی میں آئینی جبکہ پنجاب میں غیر آئینی اور ٹک ٹاک کی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کی تنقید۔ کہا راشن کے تھیلے پر مریم نواز کی تصاویر کے بغیر ہم مدد نہیں کر سکتے۔ دکھ کی گھڑی میں سیاست کھیلنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ غزہ پر مظالم، پاک بھارت جنگ، سیلاب سمیت کئی واقعات ہوئے۔ اب قطر پہ اسرائیل کا حملہ تازہ واقعہ ہے۔ تمام واقعات پر ٹوئیٹر پر پاک فوج کے ساتھ بانی کی یکجہتی دیکھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بانی پی ٹی آئی پہ تنقید۔ کہا بانی کے اکاؤنٹ سے غزہ کے مظلوموں کا کوئی ذکر پڑھا یا سنا ہو تو بتائیں۔ ان کے منہ سے دیسی مرغی، قیدی، تنہائی، ورزش کا سامان ضرور سنا ہوگا۔ خواجہ آصف کا بانی کو فلسطین میں ظلم پہ اپنے سابق سسرالیوں کی مذمت کرنے کا مشورہ۔ صدر مملکت آصف زرداری کی میجر عدنان اسلم شہید اور میجر سید معیز عباس شہید کے گھر آمد۔ شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ شہید افسران کی جرأت، قیادت، حب الوطنی کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ کہا کہ شہداء کی قربانیاں پاک فوج کی اعلیٰ روایات کا تسلسل ہیں۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جد و جہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ حالیہ بارشوں سے ہب ڈیم بھرنے کے قریب۔ ہب ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ پانی کی سطح 338 فٹ ہو گئی، 1 فٹ گنجائش باقی۔ اسپل وے کھولنے کی تیاری۔ ہب ندی میں طغیانی کا خدشہ۔ ڈپٹی کمشنر کی اطراف کے رہائشیوں کو منتقلی کی ہدایت۔ اور کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، ہیڈ کانسٹیبل شہید۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل عبدالکریم گھر سے میمن گوڑ تھانے ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کی، فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ سندھ کا واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔